وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ صاحب تفسیر مظہری نے سورہ مزمل میں بھی اور یہاں پھر دوبارہ ثابت فرمایا ہے کہ اس میں ذات کا ذکر واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، جس پر نماز فرض ہے اس پر ذکر بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن براہ راست قرآن کی آیت جس کام کا حکم دیتی ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو حکم ہے اللہ کے نام کا، وَاذْكُرْ اسم، اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ وَاذْكُرْ اسم ربک، رب العالمین کا نام، اسم ذات کیا ہے؟ اللہ۔ اسم ذات کا ذکر کیا کریں بکرۃ و اصیلا، دن رات، شب و روز، ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن۔ یوں تو ایمان لانا بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر کا ادنا درجہ ہے، کوئی ایمان قبول کرتا ہے ذکر ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ کلمہ جو زبان سے شریعت کی حدود کے اندر نکلتا ہے وہ ذکر الہی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ عملی ذکر ہے، ہر وہ کام، خواہ بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے تو سونا بھی ذکر ہے، فجر کا ارادہ کر کے سو جائے کہ اللہ توفیق دے گا اٹھ کر فجر پڑھوں گا تو وہ سونا بھی ذکر الہی ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ لیکن ہمہ وقت ذکر کا جو حکم ہے بکرۃ و اصیلا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دا کلاک، ہر لمحے، ہر آن، یہ ذکر قلبی کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ مفسرین بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے جو یہ ملتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حال میں، ہمہ وقت، سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ زبانی ذکر فرماتے تھے یا ذکر قلبی ہوتا تھا؟ عملاً تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز ذکر الہی، زبانی بھی ہمہ وقت حضور وہی کچھ کہتے تھے جو اللہ کی منشا ہے، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضور جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ذکر لسانی نہیں فرماتے تھے، یہ ثابت ہے۔ لیکن ذکر کا انقطاع ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی ہے جو ہر حال میں ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ کوئی رفع حاجت کے لیے بھی جائے تو قلب دھڑکنا تو بند نہیں ہوتا، زبان رک سکتی ہے، دل کی دھڑکن تو نہیں رکتی۔ سو پھر آخر میں مفسرین کرام یہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے بکرۃ و اصیلا، اس کی تکمیل ذکر قلبی کے علاوہ ممکن نہیں ہے، اور ذکر اسم ذات واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔